تکفیر یا تبلیغ۔ خلافت راشدہ کے آخری زمانے میں اس فرقے کا ظہور ہوا جس کو خوارج کہا جاتا ہے۔ خوارج دراصل غلو یعنی ایکسٹریمزم کا شکار تھے۔ وہ ہر گناہ پر لوگوں کو کافر قرار دینے لگے۔ اس کی رد عمل میں علماء کے درمیان اس پر بہت زیادہ بحثیں ہوئیں۔ آخرکار اس دور کے علماء نے اس پر اتفاق کر لیا کہ جو شخص قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ امام ابو جعفر الطحاوی وفات 321 ہجری نے اپنے زمانے کے علماء کا موقف بیان کرتے ہوئے لکھا ہے، یعنی ہم کسی اہل قبلہ کی تکفیر کسی گناہ کے ارتکاب پر نہیں کرتے جب تک وہ اس کو حلال نہ قرار دے۔ شرح عقیدہ طحاویہ۔ علماء کے اس متفقہ موقف پر اب 1000 سال گزر چکے ہیں، مگر ابھی تک تکفیر کا ہنگامہ بند نہیں ہوا۔ تکفیر کا غیر اسلامی طریقہ اس کے بعد بھی امت کے درمیان جاری ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اس معاملے میں علماء نے جو موقف اختیار کیا وہ موقف بجائے خود صحیح نہ تھا۔ انہوں نے تکفیر عام کو ناجائز بتایا، مگر اسی کے ساتھ انہوں نے تکفیر مشروط کو جائز قرار دے دیا۔ یہ موقف بجائے خود غلط تھا، اس لیے وہ امت میں تکفیر کا دروازہ بند نہ کر سکا۔ صحیح بات یہ تھی کہ علماء متفقہ طور پر یہ اعلان کرتے کہ تکفیر کا طریقہ اصلاً ایک غیر اسلامی طریقہ ہے۔ کسی عالم یا مفتی کو شرعی طور پر یہ حق نہیں کہ وہ کسی کو کافر قرار دے۔ کافر قرار دینے کا طریقہ اصحاب رسول کے درمیان موجود نہ تھا، وہ بعد کے زمانے میں امت کے اندر رائج ہوا۔ علماء کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ وہ متفقہ طور پر یہ اعلان کریں کہ تکفیر کا طریقہ بدعت کا طریقہ ہے۔ اہل ایمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کے خیر خواہ بنیں، وہ تکفیر کے بجائے تبلیغ کا طریقہ اختیار کریں۔ امت مسلمہ کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ تمام انسانوں کو اپنا مدعو سمجھیں، وہ لوگوں کے رویے پر حکم لگانے کے بجائے ان کو اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ امت مسلمہ کے عمل کی منصوبہ بندی مبنی بر تبلیغ ہونی چاہیے، نہ کہ مبنی بر تکفیر۔ تکفیر اللہ کا کام ہے، تکفیر ہرگز انسانوں کا کام نہیں۔ اگر تبلیغ مؤثر ثابت نہ ہو تو اس کے بعد مومن کا کام یہ ہے کہ وہ دعا کرتے ہوئے ایسے لوگوں کے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دے۔ مولانا وحید الدین خان، الرسالہ، مارچ 2015۔